اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اما بعد قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي صدق مولانا الحسين عليه السلام صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت، اس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعظام میں تمام عزاداریوں کی قبولیت، زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزاء تک جو کام بھی ہم نے خدا کی اطاعت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام عبادات و اطاعت کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت سے جڑے رہنے کی، متصل رہنے کی، منسلک رہنے کی، ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے، انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام پریشان مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجات کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات میں امن و امان، سکون و اطمینان، چین و راحت اس وقت برقرار ہوگی جب وارث کرب و بلا ظہور فرمائیں گے. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و شہدائے کربلا کی پہچان کے عنوان سے ہم آپ کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، اور اس عنوان کو انتخاب کرنے کی وجہ اور علت بھی یہ ہے کہ ایک عظیم افتخار امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کے حوالے سے فرمایا، ما رأیت اصحابا، میں نے نہیں دیکھے اصحاب، ابر و اوفا، نیک اور باوفا، من اصحابی، میرے اصحاب سے باوفا، میرے اصحاب سے نیک صحابی میں نے نہیں دیکھے. جب امام نے ان اصحاب کے بارے میں اتنا بڑا عظیم جملہ کہہ دیا ہے تو دنیا کے مفکروں کے لیے، دنیا کے محققوں کے لیے، دنیا میں جو لوگ کامیاب زندگی کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ فکر آئی کہ ان شہداء کے بارے میں کچھ پہچان کریں کہ کون تھے یہ، کیا کیا انہوں نے، ان کے اندر وہ کیا کوالٹی تھی، کیا قابلیت تھی، جس قابلیت کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ کہا. ایک ایک صحابی کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. توفیق کے مطابق انشاءاللہ آج ایک اور صحابی کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس عظیم صحابی شہید کربلا کا نام ہے شہید زہیر بن قین بجلی. زہیر آپ کا نام، قین آپ کے باپ کا نام، بجلی یا تو آپ کے شہر کا نام ہے یا تو آپ کی فیملی کا نام ہے، جس نام سے عرب میں یہ سلسلہ ہے کہ یا تو خاندان کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے نام کو، یا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شہر کے نام سے، ملک کے نام سے جوڑا جاتا ہے. آپ اس بات کو سنا ہے ضرور، اس لیے کہ مجلسوں میں شرکت کرنے والے اتنا ضرور جناب زہیر کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جناب زہیر کربلا آنے سے پہلے، امام حسین سے ملنے سے پہلے شیعہ نہیں تھے، مسلمان تھے، شیعہ نہیں تھے. جب شیعہ نہیں تھے تو اہل سنت میں بھی، غیر شیعہ میں بھی کئی فرقے ہیں. آج تو بہت زیادہ ہو گئے، اس زمانے میں بھی کچھ اہل سنت تھے، کچھ خوارج تھے،
تو کون سا فرقہ تھا؟ تو جو بات مشہور ہے تاریخ میں، جو آپ کے نام سے آپ کو ضرور یہ بات دیکھنے کو ملے گی، کہا کہ جناب زہیر امام حسین سے ملاقات سے پہلے آپ کا عقیدہ عثمانی عقیدہ تھا۔ عثمانی عقیدہ کیا ہے؟ عثمانی عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ سوم کے بعد، عثمان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، دو طرح کے نظریے دنیا میں آئے۔ ایک یہ کہ عثمان کو کس نے قتل کیا، ایک نظریہ یہ کہ عثمان کی حکومت میں غیر عادلانہ طور پر لوگوں کے درمیان جو پیسہ بٹنا شروع ہوا، جو مال بٹنا شروع ہوا، بہت سارے فقیر اتنے امیر ہو گئے کہ ان کی دولت کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو عثمان نے اپنی حکومت میں جگہ دے دی تھی، جن کو رسول نے صاف جملوں میں لعنت کر کے مدینے سے بھگایا تھا۔ جیسے ایک آدمی ہے زیاد وہ آدمی ہے جس کو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ ملعون ہے، اس کو مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، رسول خدا نے شہر بدر کر دیا تھا۔ لیکن جب عثمان کی حکومت آئی تو ایک چھوٹا سا خاندانی رشتہ تھا، جس رشتے کو لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے واپس مدینہ بلا لیا۔ واپس نہ صرف مدینہ بلایا بلکہ بہت سارے بڑے بڑے عہدے ان کے حوالے کر دیے۔ تو یہ بات مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جس آدمی کے بارے میں صاف رسول خدا نے لعنت کی ہے، رسول خدا نے جس کو بھگایا ہے، اس آدمی کو بلا لے، نہ صرف بلائے بلکہ اسلام کے عہدوں میں سے ایک عہدہ اس کو دے دے۔ یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح کے جب بہت سارے کام ان کی حکومت میں شروع ہو گئے تو مسلمان اندر سے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ گھر کی دیوار کود کر جا کر ان کو قتل کر دیا۔ اب ایک خلیفے کا قتل ہونا ایک خطرناک کام تھا، اس لیے کہ خلیفہ قتل ہو جائے مسلمانوں کے ہاتھوں مدینے میں تو دوسرے خلفاء کے قتل کا دروازہ کھل جائے گا، ایک راستہ کھل جائے گا کہ جس سے ناراض ہے اس کو مار دو بھائی۔ آج تک ایسے نہیں تھا، ناراض ہونے والے دور ہوتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، دشمنی دل میں رکھتے تھے، ظاہری طور پر اسلحہ نہیں لاتے تھے۔ لیکن اس قتل کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کے درمیان غلط رواج پڑنے کا امکان تھا، تو امام علی علیہ السلام نے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جب خلیفہ سوم کے گھر لوگ حملہ کرنے کے لیے گئے، دروازے پر سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے امام حسن اور امام حسین کو امام نے کھڑا کیا تھا کہ لوگوں کو اندر جانے نہ دیں تاکہ خلیفے کی جان بچ جائے۔ گرچہ غلط کام کر رہا ہے لیکن یہ غلط چیز ہے، عدالت میں لے جا کے قتل کرنا، عدالت میں لے جا کے سزا دینا الگ چیز ہے، لیکن اس طرح سے لوگ اندر جا کر قتل کر دیں۔ تو امام حسن اور امام حسین وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ حسن اور حسین بھیڑ میں اتنا دب گئے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میرے بچے شہید نہ ہو جائیں، میرے بچے اس بھیڑ میں کہیں ان کی روح نہ نکل جائے، یہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تو اتنی اہتمام کے ساتھ حفاظت کرنے والے، لیکن ایک غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ خلیفہ سوم کے قتل کے پیچھے امام علی کا ہاتھ تھا۔ تو جو عثمان کے طرفدار تھے خلیفہ سوم کے، وہ امام علی کے دشمن ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک زہیر ایسا آدمی، یہ عقیدہ رکھنے والا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ سوم کے قاتل ہیں اور ان کی اطاعت یا ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ تو عثمانی عقیدہ رکھنے والے تھے جناب زہیر کربلا سے پہلے۔ اب جیسے ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی حج جاتے ہیں، وہ بھی حج جاتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو دوسرے تیسرے کام ہیں اسلام کے، ہمارے اور ان میں دونوں برابر ہیں۔ کچھ عقیدے میں کچھ اختلاف ہے ایک دوسرے کے درمیان، تو اس دور میں بھی تو جناب زہیر جب امام حسین علیہ السلام کربلا آنا چاہ رہے تھے، کربلا جب امام نکلے تو کربلا نکلنے سے پہلے حج کا زمانہ تھا۔ زہیر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ جس وقت مکے میں زہیر تھے اسی وقت امام حسین بھی تھے۔ جیسے جناب حر کے بارے میں آپ یہ سنتے ہیں کہ جناب حر اہل سنت تھے، شیعہ نہیں تھے وہ بھی،
جناب حر اگر شیعہ بھی ہوں تو تھوڑا سا امام سے الگ تھے، اس لیے کہ یزیدی فوج کا کمانڈر بن کے آئے تھے، تو یزیدی فوج کا کمانڈر یعنی امام حسین کے خلاف تھے جناب حر۔ لیکن جب ملاقات ہوئی امام حسین سے ملاقات کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو امام نے فرمایا کہ حر تمہارے نماز کا طریقہ الگ ہے، ہماری نماز کا طریقہ الگ ہے، آپ اپنی نماز قائم کریں، ہم اپنی نماز قائم کریں گے۔ تو جناب حر نے جواب دیا تھا کہ مولا آپ کی جماعت میں الگ پڑھوں، فرزند رسول نماز پڑھائے میں جماعت دوسری جگہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں آپ کے پیچھے جماعت کروں۔ تو جناب حر امام حسین کی امامت میں جماعت کی نیت کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے پورے لشکر کے ساتھ۔ تو یہ جناب حر کے اندر اتنی فکر تھی کہ فرزند رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیں حر اور زہیر کا عقیدہ پھر الگ۔ حر جیسے آج اکثریت اہل سنت کی ہے جو امام حسین کا بھی احترام کرتے ہیں، امام حسن کا بھی احترام کرتے ہیں، رسول اللہ کا بھی احترام کرتے ہیں، سیدہ کا بھی احترام کرتے ہیں، جو اکثریت ہے، اکثریت کے پوری اہل سنت جو بھی فرقے سے تعلق ہوں، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے امام حسن اور امام حسین کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو جناب حر اس عقیدے کے تھے کہ یہ فرزند رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ زہیر اتنا سخت عقیدہ اپنا رکھنے والے تھے کہ مکے میں جا کر امام حسین سے ملاقات نہیں کی، کہا کہ یہ نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک قاتل کا بیٹا ہے، خلیفے کے قاتل کا بیٹا ہے یہ، تو ان سے بالکل آمنا سامنا نہیں ہونا ہے۔ طریقہ حج کا الگ اپنایا، حج انجام دینے کے لیے جو گئے امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، امام حسین کے خطبوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، امام حسین کی دعاؤں میں شرکت نہیں کرتے تھے، امام حسین کی نمازوں میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ جہاں پورا مکہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، زہیر الگ نماز پڑھتے تھے۔ جہاں پورا مکہ امام حسین کی تقریر یا خطبوں میں شرکت کرتا تھا، زہیر جب مانتے نہیں تھے تو آتے نہیں تھے، وہ دشمن مانتے تھے اپنا، امام علی علیہ السلام کو دشمن، امام حسن کو دشمن، امام حسین کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ لیکن وہ بھی باتیں ان کے ذہن میں تھی جو رسول خدا نے فرمائی تھی کہ جنت کے سردار ہیں اور میرے نواسے ہیں، وہ باتیں بھی ان کے ذہن میں تھیں۔ جب مکے گئے جناب زہیر حج کرنے کے لیے، اس وقت امام حسین بھی مکے میں ہیں۔ امام حسین کے قتل کا ارادہ کیا یزید کے لشکر نے چھپ کر کعبے میں قتل کرنے کا، تو امام حسین علیہ السلام حج کو انکمپلیٹ چھوڑ کے مکے سے نکل گئے۔ جب مکے سے نکل گئے، زہیر حج کر رہے تھے، زہیر نے اپنا حج پورا کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں حج کے لیے 9، 10، 11، 12 یہ 4 دن ہیں جس میں حج کرنا ہے۔ ذی الحجہ کی یہ 4 دنوں میں حج ہوتا ہے، اس سے پہلے عمرہ ہوگا، اس کے بعد ختم، پھر حج نہیں ہے۔ تو امام حسین حج کیے بغیر آ گئے، تو مطلب 9 یا 10 کو امام مکہ چھوڑ چکے تھے، اور زہیر 12 تک مکے میں ہیں۔ 12 تاریخ تک حج پورا کیا ہے زہیر نے۔ حج پورا کرنے کے بعد اپنا قافلہ لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر، اس لیے کہ کوفے کے رہنے والے تھے، اب انہوں نے اپنا راستہ لیا۔ جب راستہ لیا تو امام حسین علیہ السلام 2 دن یا 3 دن پہلے مکہ چھوڑ چکے ہیں، زہیر 2 دن 3 دن پیچھے نکل رہے ہیں، تو 2 دن آگے جانے والا اور 3 دن 2 دن پیچھے نکلنے والا ایک ساتھ نہیں ملنا ہے نا۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ہر دن اگر 50 کلومیٹر بھی سفر طے ہوتا تھا اس زمانے میں، 2 دن کے اعتبار سے 100 کلومیٹر، 3 دن کے اعتبار سے 150 کلومیٹر آگے ہیں امام۔ زہیر 150 کلومیٹر پیچھے ہیں، لیکن ایک مقام پر دونوں جا کے مل گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ 3 دن پیچھے چلنے والا انسان قافلہ 3 دن آگے نکلنے والے قافلے سے کیسے مل گیا؟ تو اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا ذہن کو دوڑائیں تو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے نکلنے والے معمول سے تھوڑا سا آہستہ چلیں، اور پیچھے چلنے والے معمول سے تھوڑا تیز چلیں۔ جب یہ تیز چلیں گے، وہ آہستہ چلتے رہیں گے تو دونوں کو ملنے کا چانس ہے، ورنہ اگر معمولی رفتار میں جاتے رہیں جو رفتار جائے گی نہیں مل پائیں گے۔ امام حسین کو زہیر کا انتظار تھا، امام نے رفتار دھیمی رکھی۔ زہیر کے قافلے والے کہتے ہیں کہ زہیر امام کا ساتھ نہ دینے کا ارادہ تو رکھتے تھے، لیکن واقعات سے غافل رہنا نہیں چاہتے تھے۔ کیا گزر رہا ہے تاکہ پتہ چلے، زمانے کی انفارمیشن ہو، اطلاعات ہوں، نیوز ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔
تو زہیر نے کہا کہ قافلے کو تھوڑا سا تیز لے کے جائیں تاکہ امام حسین کے ساتھ کیا گزر رہا ہے وہ چیز ہم دیکھیں، ہم کو معلوم ہو کہ کیا زہیر کا قافلہ تیز چل رہا ہے، امام کا قافلہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو امام کا قافلہ آہستہ، زہیر کا قافلہ تیز۔ زہیر کی فکر ہے کہ میں جا کے امام کی خبر لوں، صرف دور سے مل کر نہیں، امام کا کچھ الگ ارادہ ہے، امام کا ارادہ الگ ہے۔ تو امام ایک مقام، ایک جگہ، ایک پوائنٹ جہاں پر قافلہ روکا گیا تھا، اس پوائنٹ کا نام ہے ثعلبیہ۔ ثعلبیہ میں امام حسین کا قافلہ رکا۔ زہیر کا جو چلنے کا، جب امام کے قافلے سے مل گئے تھوڑا نزدیک تو طریقہ یہ بتایا گیا، امام رکتے تو زہیر چلتے تھے، امام چلتے تو زہیر رکتے تھے۔ لیکن ایک جگہ راستہ تنگ اور مشکل کی وجہ سے مجبوراً زہیر کو رکنا پڑا۔ جہاں امام نے خیمے ڈالے تھے اس کے دور زہیر نے خیمے ڈالے، اپنا خیمہ رکایا۔ خیمہ رکھنے کے بعد دوپہر کا وقت تھا تو کھانا کھانے کے لیے سفرہ بچھایا گیا۔ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، زہیر اور زہیر کے ساتھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ صرف اتنا کہو، یا زہیر ان الحسین یطلبک، زہیر امام حسین آپ کو بلا رہے ہیں، اتنا جا کے کہو۔ گئے ہیں امام کے صحابی، جانے کے بعد دروازے کے اندر، خیمے کے پردے کے اندر سلام کیے، اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد کہا کہ امام حسین، زہیر کون ہے آپ میں سے؟ زہیر نے کہا میں۔ کہا کہ امام حسین آپ کو بلا رہے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا تو کہتے ہیں کہ سب کے ہاتھ سے لقمے گر گئے، ساروں کے ہاتھوں سے لقمے گر گئے، اس لیے کہ نکلتے وقت بتا رہے تھے کہ ہم اس قافلے سے ملنا ہم کو نہیں ہے، کسی پوائنٹ پر ہم نہیں چاہیں گے کہ امام حسین سے ہمارا آمنا سامنا ہو۔ امام ہم کو دعوت دیے بغیر چلے جائیں، اور اگر امام کچھ مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بات رہے گی کہ امام ہم سے دور تھے، ہم امام سے دور تھے۔ امام بلائیں اس کے بعد نہ جائیں تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا برداشت نہیں ہو پائے گا۔ یہ پہلے سے ہی ان کی فکر تھی۔ جیسے ہی زہیر نے جا کے کہا کہ امام بلا رہے ہیں آپ کو، تو کچھ نہیں کہا۔ زہیر کچھ دیر کے لیے نہ ہاں کہہ رہے تھے نہ آؤں گا کہہ رہے تھے، نہ نہیں آؤں گا، فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، لقمہ ہاتھ میں ہے۔ اسی اثنا میں جب زہیر کی بیوی جو دوسرے خیمے میں تھی خواتین کے، آواز سن رہی تھی، جب دیکھا کہ زہیر کو سوال آیا لیکن جواب زہیر کا نہیں آیا، دیر ہو گئی جواب میں، تو جواب دے دینا چاہیے تھا، یہاں آیا نہیں، پردہ ہٹا کر کہا زہیر شرم نہیں آتی، فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، آپ نہیں جاتے؟ یہ ایک جملے نے زہیر کو اپنی جگہ سے اٹھا دیا۔ زہیر اٹھ گئے، اٹھ کر چلے گئے امام کے خیمے میں۔ یہاں سے ہمارے علماء فرماتے ہیں عورت ایسی طاقت رکھتی ہے جو اپنے جہنمی شوہر کو جنتی بنا دے، اور عورت ایسی خطرناک موجود بھی ہے جو اپنے جنتی شوہر کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ یہ گھروں میں آ جائیں، دیکھیں جو آپ کی مائیں ہیں، شادی ہو گئی ہے تو زوجہ ہیں، آدمی سب جگہ اپنی حکومت چلا سکتا ہے لیکن ماں کے سامنے تھوڑا مشکل۔ شوہر اگر ہے، بیوی کے سامنے کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں جن حالات کی وجہ سے بچوں کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، محبت کا مسئلہ، ان مسئلوں میں آدمی بہت ساری جگہوں پر جا کر شکست کھا جاتا ہے جب مسئلہ ماں یا بیوی کا آتا ہے۔ زہیر کی بیوی نے کہا کہ شرم نہیں آتی، فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، جاؤ، جا کر نہ جانا نہ ماننا الگ مسئلہ، بلائے ہیں تو جاؤ کم از کم۔ زہیر گئے، کہتے جب زہیر گئے، جاتے وقت زہیر کے چہرے پر اداسی تھی، پریشانی تھی، فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے۔ امام کے خیمے میں پہنچے، ایک مختصر سی ملاقات جو منٹوں میں تھی، 5-10 منٹ کی ملاقات، جب واپس آئے ایسے آئے جیسے کہ بہت بڑی کامیابی لے کر آ گئے ہیں، چہرے پر خوشی، سارا غم دور۔ 10 منٹ میں ایک انقلاب زہیر کے اندر آنے کے بعد پہلا جو جملہ کہا، خیمے کو ادھر سے اٹھا کے ادھر لگاؤ، اب یہ خیمہ ادھر نہیں رہے گا، اب یہ خیمہ میرے مولا سے ملنا ہے۔
زہیر کا خیمہ اٹھاڑا گیا، جہاں تھا لے جا کے امام کے خیمے گئے تھے، ایک خیمہ اور نصب ہو گیا جناب زہیر کا۔ ساتھ بہت سارے لوگ تھے، سب لوگوں سے کہا کہ دیکھیں امام نے مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں اور میرا انجام شہادت پر ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا جانے کے لیے، جو جانا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے، میں نہیں کہوں گا کہ آؤ، زبردستی نہیں، اگر جو بھی آنا چاہتا ہے بسم اللہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ جیسے ہی جناب زہیر نے کہا سارے لوگ خاموش، ایک اٹھا جو ان کا بھتیجا تھا جناب سلمان بجلی، ان کے بھتیجے نے کہا کہ چچا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ زوجہ سے کہا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ ہیں، میری شہادت ہو جائے گی تو آپ بیوہ ہو جائیں گی، تکلیف میں آ جائیں گی، تو آپ بہتر ہے کہ ابھی میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، آپ میرے سے طلاق لے لیں، طلاق لینے کے بعد جو آپ کا مہریہ ہے وہ آپ کا مہر لے لیں میرے سے، لینے کے بعد آپ جہاں رہنا چاہتی ہیں، آپ کے مائکے میں جانا، ماں کے یہاں چلے جائیں، جیسے آپ کی مرضی۔ جب زوجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، زہیر سے جدا ہو رہے تھے تو کہا کہ زہیر جب تک دنیا کے تھے مجھے یاد رکھے، اب آسمان کے ہو گئے تو بھلانے چاہتے ہو، اب تم آسمان کے ہو گئے، اب تم بلندیوں پر چلے گئے، میں جاؤں گی لیکن ایک وعدہ آپ سے لے کر جاؤں گی، مجھے یقین ہے کہ آپ جنت کے بڑے درجے پر رہیں گے، اس درجے پر جہاں فاطمہ زہرا سے آپ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ زہیر ایک وعدہ کرو، جو کام میں نے کیا، میرے جملے سے آپ اٹھ کر گئے، ایک احسان آپ کے گردن پر میرا ہے، تو اس احسان کے بدلے میں میں اتنا مانگنا چاہتی ہوں آپ سے، کل قیامت کے دن جب آپ بی بی کے جوار میں رہیں گے تھوڑا سا میری سفارش کر دینا، شفاعت کرا دینا میری۔ زہیر نے کہا بسم اللہ، زوجہ چلی گئی، زہیر آئے امام کی خدمت میں۔ تو یہاں پر آئندہ آنے والی بات سننے سے پہلے دیکھیں، تاریخ لکھنے والے اور تاریخ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں، دو طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تاریخ ہسٹری جو ہوتی ہے، ایک جو چیز لکھی ہوئی ہے رائٹن میں، جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کوئی سٹوری یا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس حالات کے اعتبار سے کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ جو کام ہوتا ہے شروع اور اس کے اینڈ کو دیکھ کر تاریخ پڑھنے والے، تاریخ سمجھنے والے کچھ اندازے لگا لیتے ہیں کہ یہ تاریخ، یہ شروع اس لیے ہوا، ختم ایسے ہوا، تو مطلب درمیان میں ایسا ہوا ہوگا۔ زہیر اندر گئے، امام سے باتیں کی، واپس آئے، ایک جگہ پر بھی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملتا کہ امام نے کیا کہا، زہیر نے کیا سنا، نہیں ملتا۔ چلے کتابوں میں نہیں لکھا ہے، کوئی اندازہ لگائے، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مورخ، کوئی محقق، دوسرے جگہوں پر اندازہ لگایا گیا۔ جیسے جناب صغرا کی گود سے جناب علی اصغر گئے، امام نے جناب علی اصغر کے کانوں میں کہا کچھ، کیا کہا نہیں معلوم، لیکن آپ نے سنا ہے یہ کہ امام نے فرمایا کہ بیٹا دین کے لیے تیرے خون کی ضرورت ہے۔ جناب علی اصغر نے صغرا کی گود چھوڑ دی، کہا بیٹا میں غریب ہو جاؤں گا، جب حل من ناصر کہوں گا تو کوئی میری لبیک کہنے والا نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ میری غربت میں میری لبیک کہیں۔ جناب علی اصغر نے جناب صغرا کی گود چھوڑ دی۔ بیٹا کربلا کی حقانیت قیامت تک باقی رکھنے کے لیے آپ کی شہادت درکار ہے۔ جناب علی اصغر نے گود چھوڑ دی۔ یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہوا اور نہیں معلوم کہ امام نے یہی کہا، لیکن واقعے کو مد نظر رکھ کر یہ لگایا گیا اندازہ کہ شاید امام نے یہ کہا ہو۔ جناب زہیر کے بارے میں ہم کو شاید بھی نہیں ملتا کہ شاید امام نے یہ کہا ہو۔ اسی طرح کا انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جناب وہاب کلبی یہ تھے سنی، یہ تھے عثمانی، جناب وہاب کرسچن، جناب وہاب بھی امام کے پاس گئے، 5 سے 10 منٹ کی گفتگو، کیا گفتگو بھی نہیں معلوم۔ آنے کے بعد ماں سے کہا کہ اماں میں کربلا جا رہا ہوں، میں نے عقیدہ بدل لیا، میں نے دین بدل لیا، میں جا رہا ہوں کربلا۔ تو جناب وہاب کو امام نے کیا کہا نہیں معلوم، جناب زہیر سے امام نے کیا کہا نہیں معلوم، تو پھر کیا گفتگو ہوئی ہوگی جناب زہیر اور امام حسین کے درمیان، کیا گفتگو ہوئی ہوگی جناب وہاب اور امام حسین کے
درمیان کہ آدمی کا عادت بدلنا مشکل ہے، عقیدہ بدلنا تو بہت دور. عقیدہ بدلنا آسان کام نہیں ہے. ابھی آپ اور ہم سے چھٹے امام کی خدمت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، امام کا چاہنے والا تھا، فائننس اس کی خراب تھی، مالی حالت میں نادار تھا، فقیر تھا، غریب تھا. امام کی خدمت میں آیا، امام سے آ کے کہنے لگا کہ مولا میں غریب ہوں، تھوڑا سا کچھ مدد کر دیجئے میری. تو امام نے فرمایا تو اتنا بڑا امیر ہو کے غربت کی بات کرتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا کیا میرے باپ دادا کی کوئی کہیں میری چھپی ہوئی پراپرٹی ہے کیا جو آپ کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں؟ بتائیں ایڈریس کیا ہے اس پراپرٹی کا، تاکہ اس غربت سے باہر نکل جاؤ. بہت تنگی میں زندگی کر رہا ہوں، فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے جو مجھے نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے؟ امام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں تم کو، مثال کے لیے عرض کر رہے ہیں یہ بات، امام نے فرمایا میں تم کو ایک آفر دے رہا ہوں، 1 کروڑ روپے دوں گا، جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو گے؟ چونک گیا وہ، عجیب بات ہے، 1 کروڑ والی کوئی چیز میرے پاس ہے جو مجھے نہیں معلوم. کہ امام نے کہا 5 کروڑ. مولا بتائے تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 کروڑ 5 کروڑ 1 کروڑ اتنا بڑا آفر دے رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے تاکہ مجھے پتا چلے. امام نے فرمایا اگر تجھے کوئی کہے کہ 5 کروڑ روپے دوں گا، امام حسین کی محبت دل سے نکال دے گا. امام علی کی محبت چھوڑ دے، میں مر جاؤں گا نہیں دوں گا. کہا پھر تو مالدار ہے، تو امیر ہے، عقیدے کا امیر ہے. تو عقیدے بدلنا آسان نہیں ہے، عقیدہ آسانی سے نہیں بدلا جاتا. ایک جوان لڑکا تھائی لینڈ میں تقریباً 17-18 سال کا تھا، وہ آ کے پتہ نہیں گمراہی کی وجہ سے یا غلط دوستوں کی وجہ سے کیا اس کے ساتھ پیش آ گیا تھا. اس نے ہم سے آ کے کہا، ہمارے سے کلاسیں بھی لیتا تھا لڑکا، وہ آ کے کہا کہ مولانا میں اہل سنت میں جانا چاہتا ہوں، میں کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے، شیعہ لڑکا کہ میں اہل سنت میں جانا چاہتا ہوں. ہم نے نہیں پوچھا اس سے کہ کیوں کیا، بس ایک جملہ کہا اس کو، تھوڑا سا کہا یاد ہے تم کو معلوم ہے اگر اس عقیدے میں جاؤ تو یزید کو رضی اللہ کہنا پڑے گا. وہ تو نہیں کہوں گا، چلا جاؤں گا وہاں پر، لیکن یزید کو کبھی رضی اللہ نہیں کہوں گا. میں نے کہا اگر وہاں جاؤ تو کہنا پڑے گا تم کو. اس نے کہا اگر یہ جملہ اس کے بارے میں کہنا ہے تو نہیں جاؤں گا. دیکھیں یہ عقیدہ آدمی بدل نہیں سکتا. تو زہیر اور وہب کے ساتھ کیا ہو گیا تھا کہ عقیدہ بدل دیا، ایک نے دین بدل لیا، ایک نے عقیدہ بدل لیا. کرسچن سے شیعہ ہو گئے، عثمانی سے حسینی ہو گئے. تو اس کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ایک واقعہ کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے امام جو ہے نا، ہمارے اماموں کو اللہ نے جو ان کی اصلی طاقت ہے وہ سب کے سامنے بتانے کی اجازت نہیں دی. ضرورت کے وقت جب ہدایت کی بات آتی تھی، جب دین کی بات آتی تھی، تو امام اپنا وہ خدائی چہرہ جو تھا، خدا کا جلوہ جو تھا، طاقت جو خدا کی طرف سے تھی وہ دکھاتے تھے. نارمل حالت میں نہیں دکھاتے تھے. جسی نارمل حالت کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ تو ہم جیسے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، ہم بھی ترکاری خریدتے ہیں، یہ بھی ترکاری خریدتے ہیں، ہم بھی مارکیٹ جاتے ہیں، یہ بھی مارکیٹ جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام ایک دکان میں جا کے کھڑے ہو گئے، صف تھی، کیوں تھی خریدنے کے لیے. امام کیوں میں کھڑے ہو گئے. جب امام کی باری آئی تو امام نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، دکان والے سے کہا کہ بھائی میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا آپ کے دکان کو. کہا مولا اتنی دیر سے آپ کھڑے ہوئے تھے، 5-10 منٹ سے، کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ پیسے دوسرے کپڑے میں ہیں، ان کپڑوں میں نہیں ہے، پیسے دوسرے کپڑے میں ہیں. اس نے کہا کہ مولا ابھی لے لیں، بعد میں دے دیں. کیا بات ہے، آپ ماشاء ہم آپ کے ماننے والے امام ہیں، آپ لے کے جائیں. امام نے فرمایا کہ میں تیرے سے قرض لے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کوئی چیز کھا لوں، پیسہ کل دے دوں، اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک دن صبر کروں، کل کھاؤں. پہلے آپشن میں پریشانی ہے، دوسرے میں سکون ہے، تو میں اپنے سکون کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، میں قرض نہیں کرنے والا بے ضرورت. تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیسا ہے، آ کے مارکیٹ میں کھڑے ہوئے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے گھر میں ہیں. تو یہ نارمل امام کی زندگی تھی جو معمول میں کرتے تھے. لیکن جب وقت آتا تھا تو امام اپنی اصل جو خدائی طاقت تھی، جو خدائی جلوہ تھا، وہ دکھاتے تھے. چھٹے امام کا زمانہ، چھٹے امام کے ایک صحابی جن کا نام ابو ہارون مقفوف
ابو ہارون مخفوف کے ساتھ مسجد میں گئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں، ایسے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام اور امام کے ساتھ صحابی دونوں اندر آئے۔ آنے کے بعد امام نے فرمایا کہ ابو ہارون لوگوں سے پوچھو کہ امام جعفر صادق کہاں ہیں۔ امام کہاں ہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ابو ہارون لوگوں سے پوچھو کہ امام جعفر صادق کہاں ہیں۔ ابو ہارون نے ایک ایک نمازی سے پوچھنا شروع کیا، چھٹے امام کہاں ہیں، چھٹے امام کہاں ہیں؟ سب کا جواب یہ تھا کہ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، سب کا جواب تھا نہیں معلوم۔ ابو ہارون تعجب میں ہو گئے، بھائی میرا مولا کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ ابھی امام کی خدمت میں پہنچے ابو ہارون، اتنے میں ایک اندھا صحابی اندر آیا جس کے ہاتھ میں جوتے رکھنے کے لیے اوپر جگہ پر ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ امام نے پوچھا کہ ان سے پوچھو، اس اندھے صحابی سے پوچھو۔ آگے گئے، امام صادق کہاں ہیں؟ کہا میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ یعنی امام اگر خدائی جلوہ دے دے، آنکھ والے نہیں دیکھ سکتے، اندھے نظر آ جائیں گے۔ اب جو صحابی سوال کر رہے تھے ان کو تھوڑا سا پریشانی آ گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آنکھ رکھنے والے کہہ رہے نہیں معلوم، اندھا کہہ رہا ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے امام، جیسے خدا ہر جگہ موجود، میرا امام بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ چیز جو جلوہ دکھائے۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے میں، زلیخا اور جناب یوسف کے واقعے میں، جب زلیخا ذلت اٹھانے کے مقام پر آ گئیں تو زلیخا نے لوگوں کے طعنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، طعنوں سے دور رکھنے کے لیے ایک انہوں نے پروگرام سیٹ کیا کہ سارے عورتوں کو بلائیں گے، کنعان کی، مصر کی عورتوں کو بٹھائیں گے، سب کو ادھر ایک صف ادھر ایک صف، سب کے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک سیب دے دیں گے، پھر یوسف کو چھپا کر باہر نکالیں گے۔ جب یوسف جائیں گے تو میرے دل پر کیا گزری ہے وہ ان کو پتہ چلے گا۔ یہ بات تو جناب زلیخا نے وہ پروگرام سیٹ کر لیا، حضرت یوسف سے کہا کہ آپ باہر آئیں۔ جب حضرت یوسف باہر آئے، جتنی عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں سب کی انگلیاں کٹ گئیں، سیب چھوڑ کر سب نے انگلیاں کاٹ لیں۔ جب درد محسوس ہوا، چیخنے لگیں، تو زلیخا نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ اس حسن کو دیکھ کر سیب کٹ رہا تھا یا انگلی کٹ رہی تھی ہم کو پتہ نہیں چلا۔ تو زلیخا نے پتہ چلا کہ میں کس مرحلے سے گزری ہوں۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ اب آئیں، امام حسین نے جناب زہیر اور وہب سے کیا کہا، کیا عمل پیش آیا خیمے میں 5-10 منٹ میں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ اب سوال آپ سے، یوسف کہیں چھپ کر زندگی کرتے تھے یا شہر میں زندگی کرتے تھے؟ شہر میں۔ کیا اس سے پہلے ان عورتوں نے نہیں دیکھا تھا یوسف کو؟ ان عورتوں نے 1000 مرتبہ یوسف کو دیکھا تھا، کبھی نہیں ملا کہ یوسف کو دیکھ کر کوئی عورت ٹھوکر کھا کر گر گئی، کوئی عورت گھر میں کوئی کام کرتے کرتے کسی نے ہاتھ کاٹ لیا۔ یہیں پر کیوں؟ اس سے پہلے بھی ان عورتوں نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے جسم یوسف کو دیکھا تھا، یہاں پر نور یوسف کو دیکھا انہوں نے۔ تو جب خدا ہدایت کرنا چاہتا ہے تو امام کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا اصلی جلوہ دکھائیں۔ امام نے زہیر اور وہب کو بلا کر کچھ نہیں کیا، صرف وہ جلوہ دکھایا، وہ جلوہ دل میں اتر گیا، وہ جلوہ دکھایا۔ فارسی میں ایک شعر کہا جاتا ہے، یہ جو انگلیاں کٹی تھی جناب عباس کے بارے میں، اگر جناب عباس کے چہرے کی جلالت اور نور کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو یہاں جو یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹیں، ایرانی شعرا، ایرانی شاعر کہتے ہیں کہ آنہا کے یوسف و دیدن ہمیں دستارا بریدن، ان لوگوں نے، وہ عورتوں نے جنہوں نے یوسف کو دیکھا سب نے ہاتھ کاٹا، اگر عباس کو دیکھتے تو گردنیں کاٹ لیتے۔ اگر عباس و مدیدن ہمیں سرہاش و بریدن، یعنی اگر عباس علیہ السلام کی جلوے کو دیکھ لیتے تو ساری عورتیں انگلیوں کی جگہ گردنیں کاٹ لیتی۔ تو یہ امام نے
جناب زہیر اور جناب وہب کے ساتھ صرف اپنے امامت کے جلوے کی ایک جھلک بتائی۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ایک مثال دے دیں گے، آپ اور ہم راستہ چل رہے ہیں، کسی بھی روڈ پر چل رہے ہیں، زمین پر ہزاروں کے کنکر، پتھر، ٹکڑے، کچرا کیا کیا پڑا رہتا ہے، چلتے چلتے لمبا سفر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہم چل رہے ہیں، اچانک ایک سنہرے کلر کی کوئی چیز زمین پر چمکتی ہوئی نظر آئے، پیر رک جائیں گے، اٹھا کر تو دیکھیں کیا ہے یہ۔ آدمی جب کوئی چمک دیکھتا ہے تو پھر آدمی کے قدم آگے نہیں بڑھتے، رک جاتے ہیں۔ امام حسین نے امامت کے چمک کو بتا دیا۔ جب امامت کی چمک دیکھی وہاں نے تو کہا رک گئے، کہا اب آگے نہیں بڑھنا، اب یہی رہنا ہے، اب سامنے نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا، اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں، بہت سارے لوگ تھے، ان کو کیوں امام نے نہیں دکھایا؟ مکے سے نکلے، سب کو دکھاتے دکھاتے آتے امام، تو بہت سارے ساتھ ہو سکتے تھے امام کے۔ تو یہاں پر 2 چیز ہے، ایک اب یہ لائٹ جل رہا ہے نہیں، اس لائٹ کے اجالے کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی رکھنا ہے۔ اندھے کو لا کے بٹھا دیں، اس کو کیا معلوم کہ لائٹ جل رہا ہے یا بند ہے؟ امام نے دیکھا نور امامت دیکھنے والی آنکھ کہاں ہے؟ جب نور امامت دیکھنے والی آنکھ امام کو نظر آئی تو امام نے دکھایا۔ جہاں نور امامت دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی، امام نے نہیں دکھایا۔ اندھوں کو کیا دکھائیں گے؟ جناب زہیر کربلا آئے، امام کے ساتھ ہو گئے، ساتھ پہنچے، ساتھ کربلا تک۔ کربلا جانے کے بعد ان کے کارنامے ہیں، جو قافلہ، جو لشکر 9 محرم کو لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، جناب عباس کے ساتھ امام نے زہیر کو بھیجا، زہیر جا کے قافلہ روکو۔ بہت سارے کام جناب زہیر نے کیے، 3 خطبے دیے ہیں یزیدی لشکر کے سامنے، اس لیے کہ کوفے کا جانا پہچانا آدمی تھا، لوگوں کو پہچانتے تھے جناب زہیر۔ جناب زہیر نے عاشور سے کربلا پہنچنے سے لے کر، امام سے ملاقات سے لے کر شہادت تک 3 خطبے یزیدی لشکر کے سامنے ہدایت کے لیے دیے ہیں جناب زہیر نے۔ شب عاشور آ گئی، شب عاشور امام نے چراغ بجھائے، سب سے کہا کہ میں سب سے راضی، میں سب سے راضی، اور جو بیعت تم نے میرے ہاتھ میں کی ہے وہ بیعت بھی میں واپس لے رہا ہوں۔ کہیں ایسے تمہارے ذہن میں خیال نہ آئے کہ امام ناراض ہیں ہم سے، نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں پوری طرح آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں، جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تقسیم تھے، ادھر انصار تھے، امام کے صحابی تھے، ادھر رشتہ دار تھے۔ اصحاب سے جناب زہیر نے کہا کہ کوئی گفتگو کرتا ہے یا میں اجازت ہے مجھے پہلے گفتگو کروں؟ لوگوں نے کہا، پہلے جناب مسلم ابن اوساجہ نے کہا، جب 2-3 مرتبہ امام نے یہ جملہ کہا تو جناب زہیر کی جب باری آئی گفتگو کرنے کی تو جناب زہیر نے کہا، مولا میں آپ کی بارگاہ میں جو آیا ہوں، اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے میں آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، میرے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے گا، جلی ہوئی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس کے بعد بھی پھر مجھے زندگی دے کر کہیں کہ امام کا ساتھ دو گے، ایسا کام میرے ساتھ 1000 مرتبہ بھی کریں، میں آپ کا در چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ اب یہ جملہ ایک مرتبہ حبیب کہیں الگ بات ہے، حبیب شروع سے امام پر ایمان رکھنے والے، جلوہ کیا دکھا دیا تھا میرے مولا نے، کیا وہ بات امام نے دکھا دی تھی جناب زہیر اور وہب کو کہ زہیر 1000 مرتبہ جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ دیکھیں علماء کہتے ہیں ہمارے کہ جتنی فکر امام کو حر اور زہیر اور وہب کی تھی اتنی فکر حبیب کی نہیں تھی۔ یہ ظاہری تقاضا ہے، اگر ایک ماں باپ کے 2 بچے ہوں، ایک بچہ نمازی، دیندار، مجلس والا، ماتم والا، نیک بچہ، ایک بچہ اس کے خلاف، ایک دم اپوزٹ، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ مجلس کا، نہ ماں باپ کی اطاعت کا، تو ماں باپ کس کی فکر زیادہ کریں گے؟ نیک بچے کی فکر زیادہ کریں گے یا وہ بچے کی فکر زیادہ کریں گے جو گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے؟
امام نے ایک رات انتظار حر کے لیے کروایا. کتنا فکر, قافلے کی رفتار کو دھیرے کر دیا کہ آ جائے پیچھے سے میرا زہیر. تو امام کو فکر کس کی تھی؟ امام کو فکر زیادہ حر کی تھی، اس لیے کہ امام نے دیکھا کہ حر کے اندر میرے پاس آنے کی قابلیت ہے، زہیر کے اندر ہے، وہب کے اندر ہے، یعنی سدھرنے کی ان کے اندر قابلیت ہے. اس بات کو دیکھ کر امام جتنا ان کی فکر میں تھے، اس لیے کہ معلوم تھا امام کو کہ حبیب آئیں گے، معلوم تھا امام کو مسلم ابن اوسجہ آئیں گے، معلوم تھا امام کو جناب عباس اپنی وفا جو ہے اس کے انجام تک معراج پہنچا دیں گے. لیکن امام کو جو فکر تھی ان تین صحابہ کی تھی، زہیر، وہب اور جناب حر کی. اس کے لیے ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جتنی خوشی امام حسین کو ان کے آنے سے ہوئی ہے، شاید حبیب کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی اگر مقایسہ کریں. ہاں، حبیب کا آنا امام کے لیے بہت بڑا، امام کے لیے جو تسلی کا باعث تھا، لیکن ان کا سدھرنا، ان کا صحیح راستے پر آنا. اس لیے کسی شاعر نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ غم میں وہ جو بچہ سدھر جائے، ماں باپ کے پاس آ جائے تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی. جو بچہ مجلسوں کو نہیں آتا تھا، ماں کو پتہ چل جائے کہ وہ مجلس میں آ رہا ہے، نماز میں آ رہا ہے، اتنا سکون ماں باپ کو ملے گا کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا. تو جناب حر، جناب زہیر، جناب وہب کے بارے میں ایک شاعر کی ایک شعر ہے، ایک کے بارے میں، آتے دیکھا جو حر کو اپنی طرف. صبح عاشور جب امام حسین کی نگاہ پڑی کہ حر آ رہے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ آتے دیکھا جو حر کو اپنی طرف، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین. اس لیے کہ آ گیا میرا حر، جس کا انتظار مجھے تھا وہ آ گیا. 1000 مرتبہ جو شہادت کا اعلان کیا جناب وہب نے. سوال ہے کیا یہ جذبات میں کہہ دیا؟ ہمارے یہاں ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ جذباتی گفتگو ہوتی ہے. جذباتی گفتگو میں وقتیہ سکون مل سکتا ہے، ہمیشہ کا سکون نہیں مل سکتا. بیٹا آ کے ماں سے کہ ماں آپ گھبراؤ نہیں، آپ کو جب بھی ضرورت پڑے میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک مرتبہ ضرورت پڑی دے دیا کچھ، دوسری مرتبہ ماں کیا میں ہی ملا آپ کو؟ دوسرے بھائی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بھائی کیوں کہا پھر آپ نے؟ وہ جذبات کا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقل کبھی جذبات میں آ جاتی ہے. روایتوں میں ہے کبھی خوش ہو جاؤ تو کسی کو وعدہ نہ دو، اور غصے میں آ جاؤ تو فیصلہ نہ لو. یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، خوشی کا وعدہ، غصے کا فیصلہ. آج جائیں آپ سوشل میڈیا پہ جوان سرچ کریں، سوسائڈ کرنے والے 70% لوگ وہ ہیں جنہوں نے غصے میں فیصلہ لیا ہے. غصے کا فیصلہ خطرناک ہے. تو زہیر نے جو کہا 1000 مرتبہ، کیا جذبات میں تھا؟ کربلا میں ذرہ برابر بھی جذبات کا دخل ہی نہیں ہے. جو بھی ہے عاقلانہ، جو بھی ہے ہوشیاری کے ساتھ. یہ جملہ ہم مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں، اگر کربلا میں 1% بھی جذبات کا دخل ہوتا تو عباس کی تلوار نیام میں نہ رہتی. عباس جیسے بہادر کی تلوار کا نیام میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا جذبات کا نام نہیں ہے، عقل کا نام ہے. اگر جذبات ہوتے تو شہدائے کربلا کے امام سے اجازت نہ لیتے کہ مولا جائیں ہم. امام روک دیتے تو رک جاتے تھے. یہ جذبات نہیں، عقل کا کام ہے، عقل کا تقاضا ہے. تو 1000 مرتبہ کا جو اعلان کیا، اس کی ایک مفصل گفتگو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے، وقت نہیں ہے، بس اتنا سن لیں کہ آدمی حدیث کے مطابق سارا اس کی زندگی اور آخرت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سوال ہے آپ سے، ایک آدمی نے 50 سال زندگی کی، 50 سال گناہوں میں تھا، جب مر جائے گا تو کتنے سال عذاب ہوگا؟ 50 سال زندگی کر کے گناہوں میں جانے والا آدمی، جیسے یزید کو لے لیں لعنت اللہ علیہ کو. یزید کی عمر 50 بھی نہیں تھی، جوان تھا، 40 سال کے آس پاس کا. لیکن یزید کب تک جہنم میں رہے گا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جرم کیا ہے 40 سال،
سزا مل رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ خدا کی عدالت سے کیسے جمے گا؟ یہ آدمی کا جرم ہے، اتنا سزا ہے اتنی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یزید جو کام اس نے کیے اگر اس کو موت نہ آتی تو اسی طرح کے کام اگر اس کو 50,000 سال کی عمر میں مل جاتی تو یہی کام کرتا۔ تو اس لیے کہ اس کی نیت تھی جب تک میں رہوں گا یہی کام کروں گا، عذاب نیتوں پہ ہوگا۔ جناب زہیر نے 1000 مرتبہ معلوم تھا کہ ایک شہادت سے زیادہ نہیں ہوگی، 1000 کہہ کر اپنے لیے جنت کا وہ مقام حاصل کر، چالاک جو ہوتا ہے امام کے ساتھ جو آ جائے وہ اتنے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ جناب زہیر نے کہا 1000 مرتبہ میرے جسم کو قتل کر دیا جائے، جلایا جائے۔ جناب زہیر کی زوجہ کچھ ایک واقعہ سنیں، یہ مہم واقعہ ہے۔ جناب زہیر جب اپنی زوجہ سے خدا حافظ کر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، کہا کہ زہیر مرنے کے لیے جا رہے ہو، شہادت کے لیے جا رہے ہو، میرے سے جدا ہو رہے ہو، ایک عرصہ میری اور تمہاری زندگی تھی، شادی والی زندگی، اب طلاق دے کر میرے سے جا رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا 30 سال پرانا۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا اسلام کی ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام قلنجر، جنگ قلنجر، خلیفہ اول یا دوم کے زمانے میں ہوئی جنگ، یہ کربلا سے 30 سال پہلے۔ اس جنگ میں میں سلمان کے ساتھ تھا، جنگ ہم جیت گئے، خوشی سے میں سلمان کے پاس دوڑے دوڑے آیا تو سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا زہیر خوش ہو؟ کہا ہاں۔ کیوں خوش ہو؟ کہا جنگ جیت گئے ہم، اسلام جیت گیا اس لیے خوش ہیں۔ کہا زہیر تمہاری اصل خوشی اس وقت ہوگی جب حسین کی آواز پر لبیک کہو گے۔ 30 سال پہلے مجھے سلمان نے ایک جملہ کہا تھا، آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو خوشی سلمان نے مجھے کہی تھی آج وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے جب میں نے میرے مولا کو لبیک کہہ دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سلمان کس معیار کا صحابی تھا، آج زندگی کرتے ہوئے 30 سال بعد کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلمان کا حصہ کربلا میں نہیں ہے؟ زہیر کو یاد دلایا بیوی نے، تیار کیا سلمان نے۔ کتنا ایمان تھا جناب سلمان کو رسول اللہ کے احادیث پر۔ زوجہ چلی گئی سلمان کی، جناب زہیر کی جدا ہو کر قبیلہ بنی اسد جو کربلا سے نزدیک رہتے تھے اس قبیلے میں جا کر رہ گئی۔ دیکھتے انجام کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، آخر تک نزدیک تھیں۔ 11 محرم یا 12 محرم کو زوجہ زہیر کو جب پتہ چلا قافلہ کربلا سے کوفہ آ گیا تھا، سروں کو لے کر آئے تھے، زہیر کا سر دیکھا تھا، زوجہ نے زہیر کی اپنے غلام کو بلایا۔ غلام کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو حسین کو سب پہچانتے ہیں اس لیے کہ رسول کا نواسہ ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، پوری دنیا میرے مولا کو جانتی ہے، اگر ان لوگوں نے غسل و کفن نہیں بھی دیا ہو تو کوئی نہ کوئی رسول کا نواسہ سمجھ کر غسل دے دیا ہوگا، کفن پہنا دیا ہوگا۔ میرا زہیر ابھی حسین کے لشکر میں ملا ہے، 10-15 دن بھی نہیں ہوئے حسینی ہو کر، کوئی نہیں پہچانتا زہیر کو۔ کفن دے دیا، کہا جاؤ یہ کفن زہیر کو پہنا کر آ جاؤ، میرے دل کو تسلی مل جائے گی۔ زہیر کا غلام اس جگہ سے جہاں سے زہیر کی بیوی نے بھیجا تھا نکلا۔ پہلے زمانے میں جیسے آج کل ہم لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنے بجے پہنچ جائے گی ٹرین، تو اس زمانے میں کہتے تھے گھوڑے میں جا رہا ہے تو اتنے بجے پہنچ جائے گا، اونٹ پہ جا رہا ہے تو اتنے بجے پہنچ جائے گا، چل کے جا رہا ہے تو اتنے بجے پہنچ جائے گا۔ زہیر کی بیوی انتظار کر رہی تھی، ابھی اس وقت کربلا پہنچ گیا ہوگا، ابھی اپنا کام انجام دے رہا ہوگا غلام، ابھی آ رہا ہوگا۔ جو ٹائم جناب زہیر کی زوجہ نے طے کیا تھا کہ اس ٹائم واپس آ جائے گا غلام اس وقت آ گیا، لیکن کفن ہاتھ میں تھا، کفن واپس لے کے آ گیا۔ زہیر کی زوجہ نے کہا کہ میں نے تجھے کفن پہنانے کے لیے بھیجا تھا، تو کفن کیوں واپس لے کر آ گیا، کیوں بے وفائی کی تو نے؟ کہا کہ اے زوجہ زہیر مجھے معاف کیجئے گا، جب میں پہنچا زہیر کو کفن دینے کے لیے میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا بدن بے کفن ہے، میں سمجھ گیا کہ ضرور میرے مولا حسین کا بدن ہے، حسین کا بدن بے کفن ہو، زہیر کے بدن کو میں کفن دے دوں، یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں واپس لوٹ گیا۔ زہیر کی زوجہ نے خاک سر پر ڈال لی، کہا میرے مولا حسین تو اتنا غریب ہو گیا کہ دنیا میں سب
زوجہ نے گریہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جب کفن کی بات آ گئی ہے تو جناب سکینہ کے حوالے سے بھی یہ جملہ سن لے مصائب میں۔ جب جناب سکینہ کی شہادت واقع ہو گئی، اسلام کا قانون ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے اس بات کو، اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو جو کپڑے پہنے ہوتا ہے ان کپڑوں کو رکھا نہیں جاتا، ان کپڑوں کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ کپڑے دنیا کے کپڑے آپ کفن پہن کر جانا ہے۔ جیسے ہی جناب سکینہ کی شہادت واقع ہو گئی، امام سجاد نے اپنی بہن کو گود میں لے کر کپڑے نکالنا چاہے۔ جب کپڑے نکالنے کی باری آئی تو امام سجاد نے کیا تھا، اور ایک اور قانون بھی ہے کہ اگر مردے کے بدن کو زیادہ نقصان ہونا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے حالت پر زیادہ نہیں۔ جیسے تیمم کا جو قانون ہے اس وقت ہے، اگر ہم نہلائیں تو جلد نکل جائے گی، کھال نکل جائے گی تو غسل نہیں دینا ہے، تیمم کرا دینا ہے۔ امام سجاد جب کپڑے اتارنے کا ارادہ آپ نے کیا تو آپ نے دیکھا شام غریباں جو دامن جناب سکینہ کا جلا تھا، اس طرح سے جناب سکینہ کے کھال سے چپک گیا تھا، اگر دامن کو جدا کرنا چاہیں کھال نکل جانے والی تھی۔ امام سجاد نے فرمایا میری بہن کا کفن یہی کرتا ہو، اسی کرتے میں میرے بہن کو دفنایا جائے۔ اسی کرتے میں جناب سجاد نے جناب سکینہ کو دفنایا۔ یہ بات مصائب میں جب پڑھی جاتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو بہت سارے باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ذہن میں نہیں رکھتے، تھوڑے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ ایران میں ایک بچی جو مجلس میں آئی تھی، 3-4 سال کی بچی، اس نے جناب سکینہ کا مصائب سنا تو کہ بچی کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جناب سکینہ کو کفن نہیں ملا، جناب سکینہ کو کفن نہیں ملا، جو کرتا تھا اسی کرتے میں دفن کیا گیا۔ ماں باپ شام جانے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے شام جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ بچی کو بتایا کہ بیٹی رقیہ جناب سکینہ کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں، تو بچی نے کہا کہ اماں جناب سکینہ کی زیارت کو جانا ہے تو میں ایک تحفہ جناب سکینہ کے لیے لوں گی، لے کر جاؤں گی میں اپنے ساتھ۔ کہا کہ بیٹی ٹھیک ہے، پیسہ دے دیا ماں باپ نے۔ بچی دکان میں گئی، جا کے کچھ خرید کے پیک کر کے لے کے آ گئی۔ ماں باپ سمجھ رہے تھے بچی نے کچھ پھول خریدے ہوں گے، کوئی چیز خریدی ہوگی جس کی وجہ سے بچی نے پیسے مانگے۔ سفر چلتا رہا، جب شام پہنچ گئے، شام میں بی بی سکینہ کے روضے پہ جا کر اس بچی نے کہا کہ بی بی میں آپ کو ایک تحفہ لائی ہوں، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی اب کھول کر زری پر ڈال دو تاکہ پتہ چلے، تاکہ تمہارا ہدیہ بی بی قبول کر لیں۔ جب بچی نے کھولا تو کیا دیکھا، کفن ساتھ لائی ہے۔ ماں باپ کے دل پر بہت گراں گزرا۔ کہا بیٹی کفن بھی کوئی لاتا ہے تحفے کے لیے؟ کہا اماں میں نے مصائب میں سنا تھا کہ سکینہ کو کفن نہیں ملا، جو تحفہ دیتے ہیں وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں جو چیز اس کو نہیں ملی وہ دی جائے، تو میں نے ارادہ کیا۔ کہتے بچی کے اس ایک عمل نے شام کے روزے میں کوہرام مچا دیا، سب کے ہاتھ میں کفن تھا، سب آنسو بہا رہے تھے، ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ کفن آدمی کو نہ ملے یہ بہت گراں گزرتا ہے۔ آدمی کو پتہ چل جائے، آج ہم کربلا جاتے ہیں تو کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، جبکہ میرا مولا بے کفن تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بے کفنی کو امام سجاد یاد کر کے روتے۔ جب بھی کسی جنازے پر جاتے، کفن دیکھتے امام تو کربلا کا رخ کر کے فرماتے بابا اگر مجھے آزادی ملی ہوتی تو میں آپ کو کفن پہناتا، میں آپ کو دفن کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام کے دل پر جو کربلا کے مصائب گزرے، بے کفنی کا مصائب گزرا، یہ روایتوں میں ہمارے علماء پڑھتے ہیں، یہ زبان حال ہے جو واقعات کی نظر سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جس امام کو بھی بعد کربلا کفن پہنایا جاتا، امام کا جنازہ تڑپ جاتا۔ سوال کیا جاتا کہ کیوں امام کا جنازہ تڑپ رہا ہے؟ جب کفن ہمارے مولا کے سامنے لایا جاتا تو امام اپنے سے معافی چاہتے، اے میرے جد حسین مجھے کفن مل رہا ہے، مجھے کفن دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو دشت کربلا میں بے کفن آپ کو دفنایا گیا، آپ کا جنازہ کربلا کی خاک کفن بن گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔